کو بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید اس کو سامنے رکھ کر اپنے پیغمبر کو اب خطاب کرتا ہے، اور یہ دیکھیے کیا کہتا ہے۔ فرمایا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، یہ میں آیت 15 سے پڑھ رہا ہوں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضہ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ یہ میں نے آیت 18 تک پڑھا ہے، ترجمہ سنیے۔ سوائے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، یعنی انہوں نے جو اختلافات پیدا کر لیے یہ ان کے اختلافات ہیں، یہ ان کے اجتہادات ہیں، یہ انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، یہ ان کی بدعات ہیں جو انہوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ میرا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، یہ مضمون پیچھے بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا تم اسی دین کی دعوت دو، سوائے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، یعنی ان کی کسی بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے کم و کاست یہ دین پیش کیا جائے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، یعنی میں اللہ کی کتابوں کی نفی نہیں کر رہا، میں ان سب کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یعنی یہاں موضوع یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہے، میں پیغمبر ہوں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ کیسے فیصلہ کروں گا؟ ظاہر ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے سے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ دیکھیے وہی مضمون آگے آ جائے گا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یہ دیکھیے وہاں کیا کہا تھا، لیکوم الناس بالقسط، انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی، یعنی وہی اختلافات زیر بحث ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اختلافات پر قائم رہیں گے اللہ پھر قیامت میں ان کا فیصلہ کرے گا، یہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہاں میرے ساتھ بحث کر سکتے ہو، قیامت میں یہ سب باتیں ہوا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ بات کہی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب، اب کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی اب قرآن زیر بحث ہے، رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اب ان کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ سنائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وہی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے، وہی لفظ المیزان، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اپنی کتاب نازل کی ہے، اور کتاب کیا نازل کی ہے؟ ایک قول فیصل نازل کیا ہے، اور قول فیصل اس لیے نازل کیا ہے کہ حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک میزان تمہارے پاس آ جائے۔ ٹھیک، اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔
اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح گویا یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید میزان ہے، یعنی سورہ حدید میں سب کتابوں سے متعلق یہ اصول کی بات کہی گئی تھی کہ وہ نازل اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ حق و باطل کے لیے فرقان بنے، وہ فیصلہ سنائیں، وہ لوگوں کے اختلافات میں اللہ کا حکم واضح کر دیں۔ اور یہاں اسی مضمون کو پہلے ادا کیا سب کتابوں کے بارے میں یہ کہہ کر کہ وہ میزان ہے، اور اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا کہ قرآن بھی میزان ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام آیات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو میزان اور فرقان بنایا ہے، اور ان کتابوں میں قرآن مجید کی حیثیت مہیمن کی ہے، گویا وہ ان سب پر نگران ہے، اور اس طرح ان میں بھی اگر کوئی اب اختلاف ہوگا تو قرآن فیصلہ کرے گا، جس طرح کہ ابن جریر نے کہا تھا کہ جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ قرآن مجید میں یہ مضمون متعدد جگہوں پر آیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں اس کے اجزاء زیر بحث ہیں۔ یہاں بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے، یعنی حدید میں بھی، شورا میں بھی، اور سب سے پہلے بقرہ میں اور فرقان میں، اور پھر مائدہ کی آیت میں مہیمنن علیہ کہہ کے ان سب پر ہم گفتگو کر چکے۔ اب میں نے اس پر جو کچھ اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے اور جس پر یہ اعتراضات کیے گئے ہیں، آخر میں اس کو سن لیجئے۔ میں نے پہلے اس میں یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میزان اور فرقان ہے، اس کے بعد انہی آیات کا حوالہ دے کر ان کی وضاحت کی ہے، جن کو اب میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے۔ یہ حیثیت ہے کیا ہے؟ یعنی وہ میزان اور فرقان ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ قول فیصل ہے، وہ آخری اتھارٹی ہے، وہ حکم ہے۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی، یہ حیثیت ہے۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ میں نے کہاں لکھا ہے؟ یہ میں نے اپنی کتاب کے مقدمہ اصول و مبادی میں لکھا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر کوئی شخص دین کی مراجعت کرنا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا اصول پیش نظر رکھنے چاہیے؟ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنی یہ حیثیت بیان کرتا ہے کہ اصل وہی ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، ہر چیز اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی، وہ ایک کسوٹی ہے، جو چیز اس پر کھری ہوگی وہ کھری ہے، جو اس پر کھوٹی ہوگی وہ کھوٹی ہے۔ اب میں نے یہاں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر، یعنی اگر قرآن کی یہ حیثیت مان لی جائے تو اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ ہے۔ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ فرقان ہے، اس کو فیصلہ سنانا ہے، یہ حکم ہے، لہٰذا سب اس کے تابع ہیں۔ اس سے پہلی کتابوں میں اللہ کی وحی تھی، اللہ کا کلام تھا، وہ کتابیں اللہ نے نازل کیں، لیکن ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ ان پر بھی اب یہ قرآن مہیمن ہے۔ یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا، یعنی کس چیز کو ماننا ہے اور کس چیز کو رد کر دینا ہے، اس کا فیصلہ اس کی آیات بینات، اس کی واضح آیات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشری و ماتریدی اور جنید و شبلی، ہماری امت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی فقہ کا علم ابو حنیفہ اور شافعی اس کی نمائندگی کرتے ہیں، محدثین میں بخاری اور مسلم کا غیر معمولی مقام ہے، علم کلام میں اشری و ماتریدی ہیں جن کی زیادہ تر لوگ پیروی کر رہے ہیں، اور تصوف میں جنید و شبلی۔
ان کو میں نے نمائندہ کی حیثیت سے ذکر کر کے یہ بتایا ہے، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے، اور اس کے خلاف یعنی قرآن کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ دوسری یہ پہلی بات تھی۔ دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یعنی یہ کوئی ضنی چیز نہیں ہے، نہ یہ ہم تک پہنچنے میں ضنی ہے، یہ اپنے ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہے، اور نہ اس کے مدعا کے بارے میں کوئی ظن باقی رہتا ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں جس کے بعد اگر ہم تدبر کریں اور ہر رکاوٹ دور کر دیں تو بالکل قطعی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متمائن۔ اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے، قرآن کو یہ حیثیت ہم دیتے ہیں۔ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے مابین چیزوں کو سمجھنے میں جو کچھ اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی مقدمے کی بنا پر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک دین میں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ ہم اس سے پیچھے جو کتابیں ہیں ان کے حرف سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک ایک روایت کو اپنے لیے سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے فقہاء علماء کی آراء کو سناخوں پر رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب سے جو بات سمجھ میں آ جائے گی حکومت اسی کی ہوگی، فیصلہ وہی کرے گی، اس کے سوا کوئی چیز میزان اور فرقان نہیں ہو سکتی، قرآن ہی میزان اور فرقان۔